ہمارا تصور یہ ہے کہ جس کو مسجد میں دیکھو، جو نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئے، جس کا بہترین کرتا ہو اور پگڑی ہو اور ہاتھ میں تسبیح ہو، اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں۔ یہ تصور شریعت نے نہیں دیا۔ ہاں ظاہراً ایسا ہے، یہ دیندار ہے۔ شریعت نے کہا کہ یہ اہل حق کا حق ادا کرے گا تب دیندار بنے گا، اس کے معاملات صاف ہوں گے تب دیندار بنے گا، یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسنی سلوک کا کردار ادا کرے گا تب یہ دیندار بنے گا، معاشرے کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تب یہ دیندار بنے گا۔ صرف تسبیح سے، صرف ذکر سے، صرف تہجد سے یہ دیندار نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن و حدیث کا تصور ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا اس بندے کو گواہ پیش کرو۔ اس نے 2 گواہ پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا ایک کو تو میں جانتا ہوں یہ عادل ہے، سچا ہے، لیکن دوسرا جو آپ کا گواہ ہے یہ مبہم ہے، پتہ نہیں یہ عادل بھی ہے یا نہیں، کیسے اس کی گواہی میں مان لوں؟ پھر آپ نے مجمع میں فرمایا، جتنے لوگ بیٹھے تھے، فرمایا بتاؤ اس دوسرے بندے کو آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ کیا کوئی گواہی دیتا ہے کہ یہ عادل ہے، سچا ہے؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا، کیا آپ کے پڑوس میں اس کا وقت گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اس کا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لگتا ہے کہ اس کو آپ نے مسجد سے نکلتے ہوئے کہیں دیکھا اور آپ نے سوچا کہ یہ نمازی ہے تو یہ عادل بھی ہوگا۔ اس نے کہا ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کو نہیں پتہ اس کے بارے میں، ویسے گواہی نہ دینا، صرف ظاہری حلیہ گواہی کے لیے کافی نہیں ہے، ظاہری حلیہ گواہی کے لیے کافی نہیں ہے، اسی طرح ظاہری حلیہ دیندار بننے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ جیسے حقوق اللہ ہے اسی طرح حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے حقوق العباد خطرناک ہیں۔ تو میں نے جو روایت پڑھی ہے اس کا تعلق ہے مزدوروں کے حقوق کے ساتھ۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے نظام پیدا فرمایا کہ 2 بندے آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ان کا ربط، ان کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ رہے گا تو یہ نظام چلے گا، یہ نہیں رہے گا نہیں چلے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اس نظام کو بنایا ہی ایسا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاکم ہے تو اس کے لیے محکوم بھی ضروری ہے، عوام بھی ضروری ہے، اگر عوام نہیں تو وہ حاکم نہیں بن سکتا، اگر حاکم نہیں تو یہ عوام نہیں، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ ایک مالک ہے فیکٹری کا، اس کے لیے ملازم اور مزدور بھی ضروری ہے، مزدور نہیں ہوگا اس کی فیکٹری کیسے چلے گی، اس نے تو کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ ایک مالک ہے اس کے لیے ملازم ضروری ہے، ورنہ وہ کیسے مالک بنے گا؟ محنت اجرت والا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ نظام ایسا پیدا فرمایا۔ پھر ہر طبقے کے الگ الگ مسائل ہیں، مزدوروں کو بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، جو مزدور، جو ملازم اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پوری کائنات میں جتنے طبقات والے اپنے لیے کمائی کرتے ہیں ان سب سے اس کی کمائی بہتر ہے، افضل ہے اس کی کمائی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث میں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مزدور جو ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کو گٹھیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کمائی سب سے زیادہ صاف اور حلال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم جتنی کمائی کرتے ہو تمہارے مقابلے میں وہ مزدور اور ملازم جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کمائی کرتے ہیں، یہ اس کی کمائی تم سب سے بہتر ہے، تم سب سے افضل ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ذرے بناتے تھے اور اس کی کمائی استعمال کرتے تھے۔ تو مزدور کی جو کمائی ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ معاشرے کے اندر بھی مزدور کا بڑا کردار ہے۔ اگر سارے سیٹ بن جائے، مالک بن جائے، حاکم بن جائے، وزیر بن جائے، قاضی بن جائے، تو پھر تو کام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ کو بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، رونق نظر آتی ہے، اور صاف ستھری سڑکیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ پارک آپ کو نظر آتے ہیں، یہ نالیاں، یہ نہریں، یہ اسی مزدور کے خون اور پسینے کی مرہونی منت ہے۔ مزدور محنت کرتا ہے، اجرت لیتا ہے، ورنہ جو مالک ہے، بڑے ہیں، وہ تو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس لیے معاشرے کے اندر مزدور کا اور محنت والے کا بڑا کردار ہے۔ اور ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، جس کے سینے میں ایمان ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے کمائی کرتا ہے، ایسے بندے سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ اللہ خود محبت، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ جب ایک مزدور کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اس پر نشان بنے ہوئے تھے مزدوری کی وجہ سے، آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اتنا مقام ہے۔ لیکن اسلام مزدوری، محنت، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن سوال اور دست سوال کو دراز کرنا اس کی حوصلہ افزائی نہیں، اس کی مذمت کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے محنت مزدوری کرے، گھر میں فارغ نہ بیٹھے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت پڑھی ہے، فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق اپنے لیے طلب کرو، محنت کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سوال کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی چوک پر بیٹھ کر اپنے آپ کو محتاج ظاہر کر کے اور جھوٹے آنسو بہا کر اپنے آپ کو محتاج ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے جمع کرنا، قطعاً شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر سوال کرنا، راستوں میں کھڑے ہو کر سوال کرنا، چوکوں میں کھڑے ہو کر سوال کرنا، یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کا اسلام کی حقیقت سے تعلق نہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتے، اور ان کو دینے والے کو بھی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے اس قسم کے پیشہ آور لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا یہی شعبہ ہے، یہی ایک طبقہ ہے، باقاعدہ ان کے پیچھے جو ہے جائیداد ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا ایک پیشہ ہے جو باپ دادا سے چل رہا ہے، اب اس میں ان کو عزت نظر آتی ہے، ہمیں ذلت نظر آتی ہے۔ اپنے پیشے میں تو ہر کسی کو عزت نظر آتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں پر تعجب بھی ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی کوئی مستحق بتاؤ، زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ اپنے محلے میں تلاش کریں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو دست سوال دراز نہیں کرتے، جو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پتہ کریں، معلومات کریں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو دے دیں، وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے، بہترین مصرف ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر تلاش کرتے ہیں مانگنے والا کون ہے، سوال کرنے والا کون ہے۔ اب جو علماء کی تحقیق ہے، تقریباً غالب حصہ، اکثر حصہ ان سوال والوں کا وہ غلط ہے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ ان کا پیشہ ہے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک بندے کو یہ فرمایا کہ سوال کی بجائے آپ جا کر لکڑیوں کو کاٹیں اور اس کے بعد ایک رسی اس کو دے دی، اس کے ساتھ باندھ کر آپ لا کر لوگوں میں بیچیں اور اس سے کمائی کریں، یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی عزت کو نیلام کریں اور لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اس سے آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ میرے دوستو، جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا وہاں آپ کو سوالی کم نظر آئیں گے، جہاں اسلام کی تعلیمات سے دوری ہوگی وہاں سوالی زیادہ نظر آئیں گے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، اس میں مسلمان ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک کرتا سا ہو جائے، ایک پگڑی سی ہو جائے، داڑھی بھی ہو جائے، تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں اور مجھے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ ایسے بندے کی تو بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، یہ ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا حلیہ بدل رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں مستحق نظر آؤں۔ اللہ کے سامنے آئے، اللہ سے مانگے، اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سب کو دے رہا ہے، محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے، دست سوال کسی کے سامنے دراز نہ کرے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو مزدور کا بڑا کردار ہے، بڑا مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دائرہ وسیع کر دیا، جو مزدوری بھی کرے اس کی بھی کوئی تعین، کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 2، جہاں بھی کرے، اپنے ملک میں کرے، کہیں باہر چلا جائے، کہیں بھی جا سکتا ہے محنت مزدوری کے لیے، اس کا دائرہ بند نہیں ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، لیکن شرطیں ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں بے اور شراء کی صورت میں، خرید فروخت کی صورت میں جو رضامندی کے ساتھ تمہیں منافع ملتا ہے، جو کمائی ملتی ہے، اسے استعمال کرو، اس کی اجازت ہے۔ پھر قرآن نے ہمیں اصول دے دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں آپس میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں آپس میں تعاون مت کرو، یہ حرام ہے۔ ایسی محنت، ایسی ملازمت، ایسی مزدوری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تقوی اور نیکی کو تقویت ملے، اور ایسی محنت مزدوری سے بچنا ضروری ہے جس کی وجہ سے گناہ اور جس کی وجہ سے ظلم کو تقویت ملے۔ مثال کے طور پر شراب کی فیکٹری ہے، اس میں ملازمت جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے، گناہ کو تقویت ملتی ہے اس کی وجہ سے۔ چرس ہے، اس کے علاوہ قسم قسم کے نشے ہیں، اس میں ملازمت، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا قطعاً اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کاروبار کی وجہ سے جتنے لوگوں کا نقصان ہوگا یہ برابر نقصان کے اندر شریک ہوگا۔ اسی طرح سنیما ہال ہو گئے، اسی طرح بے حیائی کے اڈے ہو گئے، فحاشی کے اڈے ہو گئے، قطعاً شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہاں کی کمائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ جو دور ہے اس میں اسرائیلی مصنوعات ہے، چونکہ وہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، اور اتنا ظالم، اور جو عالم کفر ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس ظلم کا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی انصاف کی آواز اٹھانے والا بھی نہیں۔ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس قدر ظلم و ستم ہے کہ بعض دفعہ وہ بھیڑیے اور کتے آ کر جو ہے ان کا گوشت نوچتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یعنی اس قدر ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ان کے لیے تو یہ شہادت ہے،
اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے لیے بھی یہ آزمائش ہے، ہمارے لیے بھی یہ امتحان ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی ان تک پہنچنے کا راستہ نہیں، ورنہ ہم جا کر جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جان کی قربانی تو دور کی بات ہے، آپ کم از کم ان کی مصنوعات سے تو بائیکاٹ کر لیں، اس کو استعمال نہ کریں۔ یہاں آپ اپنے لیے ہیلے تلاش کرتے ہیں، اپنے نفس کے خواہش پر آپ قدم نہیں رکھ سکتے اور جان کی قربانی کا نعرہ لگا کر دھوکہ دیتے ہو۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دکانوں میں یہ چیزیں نہ رکھیں، اپنے اسٹوروں میں یہ چیزیں نہ رکھیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس سے جتنی کمائی ہے، جتنا منافع ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہ مسلمانوں سے ہی وہ چیزیں نکالی جا رہی ہے، وہ منافع مسلمانوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اور انہی کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اب صرف سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی جو ہے ہمارے آمنے سامنے کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور دوسرا مسلمان خوش ہے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ ہماری یہ فکر بھی ضروری ہے۔ تو موجودہ دور میں اسرائیلی مصنوعات، اس کو بیچ کر اس سے منافع حاصل کرنا، اس سے کمائی حاصل کرنا، اس کی بھی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جس محنت اور اجرت کے نتیجے میں گناہ اور ظلم اور ستم کو تقویت ملتی ہے، قرآن نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ملازم کے لیے، ایک مزدور کے لیے شریعت کے اندر بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جو بھی کام، جو بھی جس شعبے کے اندر وہ جاتا ہے، حلال کمائی کی کوشش کرے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں پوری دنیا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اللہ فرماتے پوری زمین تمہارے لیے مسخر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائے پھر پھیل جائے، محنت کرے، مزدوری کرے، اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ ایک طرف امیر ہے، ایک طرف غریب ہے، مختلف طبقات ہیں، ایک طرف مالک ہے، دوسری طرف مزدور ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ قرآن سے اگر آپ یہ سوال کریں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مالک کا اس میں کوئی کمال نہیں کہ وہ مالک ہے، اور امیر کا اس میں کوئی کمال نہیں کہ وہ امیر ہے، اور غریب کے اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں کہ یہ غریب ہے یا یہ مزدور ہے، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے نظام کو ہی ایسا پیدا فرمایا کہ بعض امیر ہوں گے، بعض غریب ہوں گے، بعض حاکم ہوں گے، بعض محکوم ہوں گے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ مالک کبھی غرور نہ کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، غلط گفتگو نہ کرے مزدور کے سامنے، آر نہ دلائے اس کو، اپنے کمال اور اوصاف کو بیان نہ کرے۔ اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ ہم نے رزق کو تقسیم کیا، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا، بعض کو زیادہ دے دیا، بعض کو کم دے دیا، بعض کو بلند مقام دے دیا، بعض کو مزدور بنا دیا۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے کام لیتے رہے، ایک دوسرے کے کام آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتا دی کہ یہ میں نے ایسا کیا، غرور کی گنجائش نہیں، تکبر کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مزدور کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے سے وہ قاصر ہو، جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندہ اٹھا سکے۔
ہمیں نماز کا حکم ہے، مالدار کو زکوٰۃ کا حکم ہے، صاحب نصاب کو حج کا حکم ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا حکم ہے۔ ایسا کوئی حکم اللہ کا نہیں آیا کہ تم یہاں سے اٹھ کر فضا کے اندر نماز پڑھ لو اس لیے کہ ہم تو نہیں اٹھ سکتے، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح مالک کو بھی حکم ہے کہ مزدور پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جس کے اٹھانے سے وہ قاصر ہو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ لا تکلفوہم ما یغلبہم، اتنا بوجھ مت ڈالو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان پر بوجھ ڈال دیا، فَأَعِينُوهُمْ، تو ان کی مدد بھی کرو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کو لباس بھی دو، ان کو کھانا بھی دو، کوشش کرو ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے ہیں، یہ چوری بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے، شریعت نے جو راستہ ان کو بتایا یہ اسی پہ چل رہے ہیں، ہاتھوں سے محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنے قریب کرو۔ صحابہ اپنے خادموں کو کھانے میں اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، حدیثوں میں آتا ہے، جو خود کھاتے تھے وہ مزدور کو کھلاتے تھے، جو لباس خود استعمال کرتے تھے وہ مزدور کو بھی دیتے تھے۔ اسی طرح ایک قیمتی چادر تھی، 2 چادریں تھیں، ایک چادر ابو ذر غفاری کے جسم پہ ہوتی تھی اور ایک چادر ان کے خادم کے جسم پہ ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں اور یہ تو آپ کا خادم ہے، یہ دونوں چادریں آپ لے لیں، آپ کا جوڑا پورا ہو جائے گا، اس کو کوئی چادر خرید کے دے دے کوئی اور۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارا ملازم ہے وہ اللہ نے اس کو تمہارا ملازم بنایا۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو خود پہنتے ہو اس کو بھی وہ پہناؤ۔ پھر مزدور کے حقوق میں سے عام طور پر 2 غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مزدور جب کام شروع کرتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے متعین کرے میری اجرت کتنی ہوگی اور میرا کام کتنا ہوگا، یہ 2 باتیں متعین کرے۔ عام طور پر جو مالک اور مزدور کے درمیان دوریاں آتی ہیں متعین نہ کرنے کی وجہ سے دوریاں آتی ہیں، تو شریعت نے ایک یہ بتا دیا۔ نمبر 2، جیسے مزدور اپنا کام کر کے فارغ ہو جائے تو سکون حاصل کرنے اور آرام کرنے سے پہلے مالک اس کا معاوضہ دے دے۔ حدیث میں ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مالک اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دے، یہ اس کی حلال مزدوری ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے، اپنا وقت دیا ہے۔ اب مالک کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس کی اجرت کو اپنے پاس روکے یا اس کو دماغی طور پر پریشان کرے اور طرح کی باتیں کرے، آپ یہ کرے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے فلاں نہیں کیا۔ نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی کو تنگ نہ کریں، اس کی اجازت نہیں، اللہ آپ سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، میں نے اس کو مزدور بنایا تھا، میں نے تجھے مالک بنایا تھا، اس نے تمہاری ملازمت کی اور اس نے مزدوری کی اور تم نے مزدوری نہیں دی، یہ تو میرا نظام تھا، تمہارا اس میں کون سا کمال تھا؟ آج میرے ساتھ جھگڑے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر صرف نماز نہیں، صرف تسبیحات نہیں، صرف ذکر و اذکار نہیں، اس میں غریبوں کے بھی حقوق ہے، اس میں مزدوروں کے بھی حقوق ہے، اس میں معذوروں کے بھی حقوق ہے، اس میں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے، والدین کے بھی حقوق ہے اور اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے۔ یہ تمام کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورا ہو جائے، ہم تمام کے حقوق کو ادا کریں، تو تب ہم پوری طرح اسلام پر چلنے والے ہوں گے، ورنہ صرف نماز یہ تو ایک حکم ہے۔